اہمیت دے دن بطور تہوار منانے دا کوئی رواج نہیں سی، یہ رواج بعد شروع ہویا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی کتاب تو نقل کرتا 5 اقتباسات نے اس بات نو روز روشن دی طرح واضح کیتا ہے کہ مروجہ جس نے عید میلاد النبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین اعظام دے دور اندر نہیں سی بلکہ بعد دی بدعت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دی زبانوں بدعت حسنہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، محمد عبد الاحد قادری انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے رسائل میلاد مصطفیٰ۔ قادری رضوی کتب خانہ لاہور تو شائع ہوا ہے۔ اس کتاب اندر جگہ جگہ اس بات کا انہوں نے اعتراف کیتا کہ جشن میلاد کے نام تے ہونے والے تمام کام، تمام امور غیر شرعی نے، البتہ بدعت حسنہ ضرور نے۔ رسالہ میلاد مصطفیٰ صفحہ نمبر 526 پڑھ جائیے، اور اس کے اندر وہ فرماندے نے مولود شریف کی اصل تو بدعت ہے، پہلی 3 صدیوں میں سلف صالحین سے منقول نہیں کہ انہوں نے مولود شریف کی محفل قائم کی ہو۔ پھر اسی کتاب دے اندر مولانا عبد الاحد قادری فرماندے نے محفل میلاد شریف کی ابتدا 767 سال بعد، 767 سال بعد یعنی 204 ہجری سے محفل مبارک میلاد شریف کا انعقاد بڑے پیمانے پر اطراف و اکناف عالم میں ہو رہا ہے۔ 204 سال تو فرماندے نے بس ہو رہی ہے، پہلا ایدہ وجود کو نہیں سی۔ صلاح الدین سعیدی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب مربط کی جس کا نام رسالہ میلاد نبی رکھا، اور قادری رضوی کتب خانہ نے اس نے شائع کیا۔ اس اندر بھی جگہ جگہ بات موجود ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، البتہ بدعت حسنہ ہے۔ رسالہ میلاد النبی دا صفحہ نمبر 202 پڑھیے، 64 صفحہ پڑھیے یا 216 صفحہ پڑھیے۔ اور اسی طرح صلاح الدین سعیدی صاحب نے ایک اور مجموعہ مرتب کیا جس کا نام رسالہ میلاد حبیب رکھا۔ اس اندر الفاظ لکھے کہ اس اندر کوئی شک نہیں مجالس میلاد جو موجودہ صورتحال اندر پیش کیتیاں جاندیاں نے یا جس شکل اندر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہے ہیں، نہ عہد رسالت اندر نہ عہد صحابہ اندر اس کا ثبوت ہے، اور نہ ہی بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا نشان بھی نظر نہیں آندا۔ فرماتے نبی علیہ السلام دے دور اندر، صحابہ دے دور اندر، بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا کوئی تصور بھی نہیں۔ اور سنیے، علماء بریلویہ دے ہاں شیخ احمد سرہندی دا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے مجدد الفسانی، امام ربانی، محبوب سمدانی اور قیوم زمان کیا جاندہ ہے، انہوں نے حالات زندگی اندر لکھے الفاظ اتھوں تک انہوں نے بارے نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے بے واسطہ اللہ نہ کلام کیا، اور آپ نے اسمانہ دا علم سیدنا علی کو حاصل کیتا ہے۔ آپ دی زیارت واسطے کعبہ چل کے آیا، اور آپ دی خانقاہ شریف تے کنویں تو آب زمزم برآمد ہوا، بہت سارے لوگوں نے حج کروایا اور زمزم پلایا۔ آپ دی خانقاہ شریف دی زمین نو بہشتی زمین دا درجہ حاصل ہوا۔ ہن تک جاؤ انہوں دے سالانہ عرس دا بڑے تذکو احتشام دے عقیدت نہ منایا جاندہ ہے۔ انہی دی کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، اس اندر اے جنہ دا اتنا مقام شان لکھیا گیا اور اے بیان کیتا جاندہ ہے۔ وہ فرماندے نے میلاد شریف کو جائز اور طریقہ مروجہ کو میں نجائز قرار دیتا ہوں۔ یعنی کیا معنی؟ وہ کہتے رسول اللہ کی میلاد ہوئی، میلاد کا معنی کیا ہے؟ ساڑھی قوم نو پتہ ہی نہیں۔ عالمی میلاد کانفرنس، بھئی میلاد دا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ وہ فرماتے رسول اللہ دی پیدائش جائز ہے، حق ہے، اور جڑے طریقے نہ منایا جاندہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور مزیدی بات، غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے عالم سن، انہوں نے مسلم شریف دی شرح لکھی ہے، شرح سے مسلم۔ اس اندر فرماتے ہیں صحابہ اکرام تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کیتیاں، اور مفتی غلام محمد شرک پوری صاحب نو کون نہیں جاندہ؟ وہ ایک جانی پہچانی علمی شخصیت نے، انہوں نے کتاب لکھی دور حاضر کی محفل نعت، اس اندر صفحہ 49 تے لکھنے لگے،
فرماندے بازاراں چوکچ اور عام راستیاں دے محفل میلاد اور جلسے محفل نعت وغیرہ کرنا ناجائز ہے۔ مزید آگے چل کے فرماندے آج کل اکثر محافل کی طرح جو متعدد مکروہات پر مشتمل ہے، اگر فسق نوازی کے طوفان بدتمیزی کو علماء اور مشائخ اور حکومت نے نہ روکا تو جو انجام بد اس کا ظاہر ہوگا اور امت پر جو وبال آئے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ بھئی ہم تو اپنی بات کرتے نہیں ہیں، ہر پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جتنی خرافات نے ساری دی ساری خرافات نے، اور سن لیجیے بزرگ بیٹھے نے چند سال پیچھے چلو 12 ربیع الاول نو 12 وفات کیا جاندہ سی، کیلنڈر اندر بھی 12 وفات شائع ہوندہ سی۔ تذکرہ اکابر اہل سنت اندر مؤرخ بریلویت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے لکھا، نور بخش توکلی دے تذکرے اندر لکھنے لگے کہ نور بخش توکلی صاحب کی مسائیہ جمیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل قرار پائی۔ اور پھر لکھنے لگے مقدمہ تذکرہ غوث اعظم اندر یہ الفاظ بھی موجود نے کہ آپ نے، یعنی کس نے، نور بخش توکلی صاحب نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جد و جہد کی، اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کروائی۔ ایک اور کتاب لکھی عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے، کیا ہم محفل منعقد کریں؟ اس اندر فرماندے دراصل محفل میلاد کا منعقد کرنا بدعت، نیا کام 3 زمانوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے اور سلف صالحین سے منقول ہی نہیں ہے۔ علامہ اکبر قادری صاحب نے اعتراف کیا، عاشقوں کی عید کے نام سے کتاب لکھی، 13 نمبر صفحے تے فرمان لگے ولادت پاک پر جشن منانے کا باقاعدہ اہتمام نہ تو زمانہ نبوت میں تھا، نہ صحابہ کے درمیان میں رائج تھا۔ اور ایک حوالہ سنیے، بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے شیخ الحدیث ہیں، وہ شیخ التفسیر بھی ہیں، مصنف کتب کثیرہ بھی ہیں، علامہ فیاض احمد اویسی صاحب بہاول پوری ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے 2 ٹوک بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے صحابہ سلف صالحین جلوس میلاد نہ نکالتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے وقت نہ تھا اور وہ جہاد میں مصروف تھے۔ یہ فرماندے نے انہوں کو وقت نہیں سی۔ یہ الفاظ غلام رسول سیدی صاحب نے بھی اسی طرح دے لکھے۔ تار القادری صاحب فرمان ایک نے لکھا جی انہوں نے غم بڑے سی تا نہیں کیتا، دوسرے آکے کم بڑے سی، ویلے اسی رہ گئے ہیں تو تسی ہو۔ اور بھائی اگر یہ دین ہوتا اللہ کی قسم، صحابہ اکرام تم کام کہتے ہو، صحابہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے، دین پہ عمل کرتے تھے، کام ہزاروں کام چھوڑتے، شرط ہے یہ دین میں ہوتا تو صحیح۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سننا توجہ فرمانا، ایک طرف جناب علی اس نو کیا جاندہ ہے کہ اے بدعت حسنہ میں، ایک طرف بدعت حسنہ کیا جاندہ ہوئے، دوسرے پاس سے اے دی دلیل دی قرآن دی آیت پھر نکال دینے آندے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ کہنے لگے قرآن پاک اندر اللہ فرماندہ جدوں میں تو آڑے تے فضل کرا رحمت کرا تے خوشی مناؤ، فالی یفراؤ خوشی مناؤ۔ میں گزارش کرنا اللہ دے بندو، فالی یفراؤ دا معنی خوشی منانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے، ترجمہ غلط کیوں کیا؟ اور دوسری گزارش، ایک طرف بدعت حسنان دے اور دوسرے بننے بدعت دی دلیل قرآن چو نکال دے، کچھ خیال کیجئے، بدعت دی دلیل قرآن چ نہیں ہوندی۔ تے جے تساں اٹکل پچو لا کے نکال لیے کہ فالی یفراؤ، تے فالی یفراؤ دا معنی خوشی منانا نہیں خوش ہونا ہے۔ قرآن پاک اندر اگر تے فارہو دا لفظ ایک جگہ تے استعمال ہوندہ پھر تو اڈی ڈنڈی چل دی۔ قرآن پاک اندر اور مقامات تے بھی الفاظ استعمال ہوئے نے۔ فارح المخلفون قرآن پاک اندر موجود ہے، اور صحیح البخاری چ بھی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سارے نو فرمایا غزوہ تبوک واسطے جانا ہے، جنگ لڑن واسطے، تے کئی منافقین نے بڑے بڑے بہانے کیتے تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام جو تشریف لے گئے تے پیچھوں منافقین نے فرحت دا اظہار کیتا، فارہو
ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਹਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। یاد رکھیے فارہو یہ سیغہ امر بھی ہے، فل یفراؤ یہ سیغہ امر ہے۔ اور غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا یہ عمل مستحسن ہے۔ میں کہا کیا معنی؟ آندھے مستحسن دا معنی کہ کر لو تے ثواب، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ میں کہا ایک بنے انہوں مستحسن آندھے پہ ہو، ایک بنے انہوں بدعت آندھے پہ ہو، دوسرے بنے قرآن چو دلیل او پیش کرن دے ہو جڑی حکم دی ہے، وجوب دی ہے۔ فل یفراؤ سیغہ امر ہے، وجوب دا معنی دیندہ ہے۔ اللہ دے بندو اگر یہ دلیل اس کی ہوتی پھر محمد مصطفیٰ اس فرض پہ عمل کرتے۔ اس کا معنی ہے تم خود تسلیم کرتے ہو رسول اللہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ بدعت حسنہ ہے، کبھی اس کو عمل مستحسن کہتے ہو۔ دلیل قرآن چو دیندے کچھ خیال کیجئے۔ اور فل یفراؤ دا معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے، فرحت۔ یہ انج نہیں تو میں اور آسان کر کے سمجھا دیا، فارہو فل یفرہو یہ معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے۔ جے اور آسان کر کے سمجھو تو کدے روح افزا پیتا ہے؟ این چپ کیتے ہو جو میں کو نہیں پیتا، چلو گرمی آن دو تو انہوں مسیح تے پہ آ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ روح افزا دی بوتل لئیے نا تو او دے ہوتے لکھیا ہوندہ ہے فرحت بخش، فرحت قلب، پڑھے ہے کدے؟ ذائقے سے بھرپور فرحت قلب۔ ہن دسو بھی جڑا بندہ روح افزا پی لے، فرحت قلب دا کی معنی ہے کہ دلی سکون ہوندا ہے، دلی خوشی ہوندی ہے۔ تے کی مطلب جے فل یفرہو دا معنی خوشی منانا ہے تے او یفرہو تے اے فرحت بخش، فرحت قلب یہ اوہی معنی اندر ہے۔ تے جڑا روح افزا پی لے کی وہ ڈانس کرن لگ پیندا ہے بھی وہ کہے بھی ہن روح افزا پی لیے تو فرحت فل یفرہو دا معنی خوشی منانا تے ہن میں مناواں خوشی کیوں میں روح افزا پی لیا تے لکھیا سی فرحت قلبی، تے فرحت قلبی تو مراد رقص کراں، ڈانس کراں۔ یار کو معنی کرنے لگے خیال کر لو۔ اور جائیے تفسیر قرطبی پڑھیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی آیت تحت فرماندے نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اس آیت تحت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے، اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے۔ اگر مصطفیٰ دی ذات بھی مراد لو تے فل یفرہو دا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں۔ اللہ دے بندوں تے فتوہ کیویں لگا چھوڑے آجے، ایک طرف اس نو عمل مستحسن آندے ہو کہ کر لو تے ثواب، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ تے فتوہ کی لایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میں پوچھنا چاہنا نالے مستحسن آندے ہو تو نالے فتوہ شیطان دا لاندے ہو۔ میں سوال کیتا کرنا کیا صحابہ اکرام نے، رسول اللہ نے، تابعین تبع تابعین نے کیا؟ تواڈیاں کتاباں بھی بولن نہیں یہ عمل کیتا تے پھر فتوہ تے لا رہے ہو کہ جی میں کوئی فرض دے سی منکر ہو گیا تاں دے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کہتا یہ خوشی مصطفیٰ نے نہیں منائی، صحابہ و تابعین نے نہیں منائی۔ غور کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس تمہارے فتوے اور شعر کی ذات میں کون کون آتا ہے اور تمہاری ذات پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل تے ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میں کہ تواڈے سارے بندے آئے سن، جن نے تواڈے بندے نے وہ سارے جلوس سے سن؟ نہیں۔ تو میں کہ کچھ ایسے تواڈے بھی ہون گے مہربان جڑے نہیں آ سکے؟ جی جی۔ تو میں کہ تسی فرماندے ہو بھی جڑا نہیں مناندا وہ شیطان ہوندا ہے۔ چلو ساڈے تو کیا اسی برداشت کرنے، چلو تمہیں مبارک ہوئے، تو تسی اپنے دے بارے ذرا آرڈر جاری کرو۔ اللہ کے بندو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو شیطان نہیں کہتے۔ یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، ہمارا جرم قصور یہی ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا ہے تو دین بھی رسول اللہ کا ہے۔ جڑا کم مصطفیٰ کیتا ہے وہ کرن لی تیار ہیں، جڑا مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کیتا وہ تو معذرت دا اعلان کرن لی تیار۔ میں شعر پڑھنا سا نا سوچتا سا بھی شیطان سانو کیوں آندے نے، اسی ادھا دا کوئی کام کر دے تو کوئی نہیں۔ وہ پچھلے سال نا ملتان ہور برآمد ہوئی سی نا، ہور، وہ ہور ہے، شرم تو نہیں آئی ہوگی، ہور۔ اللہ دے بندو ہور وہ تیار ہوئی تو لیا کے انہوں سارے بندیاں دے وچ بایا، 30,000 مکیا، 10,000 ایڈوانس دیتا، وہ 20,000 بعد جو دیتا نہیں، پرچہ ہویا ہجے FIR تھانے پہ ہی۔ جی یہ ہور ہے، یہ ہور کی توہین ہے۔ ہور او نہیں ہوندی جنہوں چوک چ بیٹھے انہوں ساری دنیا ویکھے۔ ہور پتہ کس نو آندے نے؟ لامیات میں سہنہ
انسم قبلہم ولا جان، حور ہوندی ہے جنہوں انسان اور جن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی انسان اور جن دی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی۔ حور او ہوندی ہے جس واسطے بنائی گئی ہے صرف وہی ویکھے گا، جنہوں سارے ویکھنو حور نہیں ہوندی۔ وہ طائفہ ہو سکتی ہے جس کو سارے چوک میں بٹھا کے دیکھے، حور کو وہی دیکھے گا جس کے لیے رب نے اسے بنایا ہے۔ میں کہاں دے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا، شیطان سانو آن دے ساڑے تے ہے کونی، اللہ دی رحمت راجی سارے مسلمان کلمہ پڑھنے، ایک کتھے لبے گا؟ وہ بڑے عرصے دے سوچن دے سن، وہ پچھلے سال 12 ربیع الاول ملتان چ حور نکلی ہے تو لاہور چ شیطان کڈیا۔ ایک بندے نو پھڑ کے نا کالے کپڑے پوائے تو انہوں رسیاں بنیاں تو انہوں جلوس لے آندا تو انہوں کھچن نالے رسیاں کھچن نالے کہ تو شیطان ہے نا، تینوں حضور دی آمد دی خوشی نہیں سی نا۔ وہ جو شام ہوئی نا وہ کپڑے لائے، میں کہ یار ہو سکتا کوئی ساڈا بندہ نہ پھڑیا ہوئے، ذرا ویکھیے۔ وہ جدو ویکھیا میں کہ یار یہ ساڈا تو نہیں، تو ساڈا ہوندا تو انہوں پھڑ کے کپڑے پاندے تو ساڈے اونج نہیں سی طبیعت صاف کرنی۔ میں یار ساڈا بندہ نہیں نہیں تہاڈا تو نہیں، میں کہ شیطان نہیں سی دینے ساری، جی سارا دینے ہی شیطان سی۔ میں لاؤ کپڑے ویکھیے کیڑے مسلک دا۔ وہ جو کپڑے لائے میں کہا کون ہے؟ مہربانی نے شیطان بھی ساڈا ہی ہے۔ میں کہا چلو لبن ڈے سا بڑے عرصے تو بھی شیطان کیڑا، وہ لب گیا، چلو مہربانی تہاڈی۔ اللہ کے بندوں کو خیال کرو۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آندے جے تانوں حضور نہ پیار ہے، جے تانوں سرکار دی آمد دی خوشی ہے، جے تانوں خوشی ہے تسی جشن مناؤ۔ میں کہا پورا قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، جشن دے لفظ دا شریعت اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ عید شریعت نے قرار دیتا تے دلیل پیش کر دو، تے جے منان دا دیو دے چلو تسی ہور کچھ نہیں تے کم از کم سرکار دی محبت دی خوشی اندر تسی روزہ رسول ہی بنا لو۔ میں کی بنایا جے اے روزہ رسول؟ میں کہا مناندے کی پے ہو؟ اے ولادت رسول۔ میں کہا روزہ پیدائش دی علامت ہوندا کہ وفات دی؟ میں روزہ رسول اندر کیے اے قبر مصطفیٰ۔ میں کہا قبر ولادت دی علامت ہے کہ وفات دی؟ اے او تے وفات دی علامت ہے۔ میں مناندے کی پے ہو؟ اے جشن ولادت۔ میں کہا بنایا کیے؟ اے روزہ پاک۔ میں کہا روزہ ولادت دی علامت ہوندا ہے؟ نہیں نہیں وہ تو وفات دی ہوندا۔ بنان لگیا سوچیا نہیں، مناندے ولادت پہ ہیں تے بنائی روزہ پہ ہے۔ واہ اللہ کیسا کمال ہے۔ پیسہ کسے دا خرچ ہویا ہے، جھنڈی کسے دی جیب تے لگی ہے، جھنڈا کسے دے لگا ہے، تے عقیدہ میرا بولدا پیا انکا میتون و انہم میتون۔ ملاندا جشن ولادت پیا تے بنایا روزے دا فوٹو ہے تے عقیدہ ساڈا بولدا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ پیسہ تیرا، جھنڈی تیری، روزے دا ماڈل تو بنایا تے عقیدہ میرا سمجھ آ گیا۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہنے لگے چلو تہاڈا عقیدہ ہی صحیح لیکن تسی بناؤ تے صحیح نا۔ میں کہا ٹھیک ہے اسی روزہ رسول دا ماڈل شبیہ بنان واسطے تیار ہاں لیکن دس نہ کتھے بنائیے۔ کہنے لگے بار بازار اندر بنا لو، بار گلی اندر بنا لو۔ میں کہا تیری محبت ہے تو گلیاں اندر روزہ رسول بنا کے روزہ رسول دی توہین کرنا ہے۔ میں تیار ہاں روزہ رسول دا ماڈل نمونہ بنا لی لیکن جگہ تو ایسی پیش کر دے، جگہ تو پکیزہ پیش کر دے۔ کہنے لگا گلی نو صاف کر لو۔ میں کہا گلیاں صاف اونا دی کرن دی ڈیوٹی لگی ہے جنہاں نبی عیسیٰ دی سنت دی مخالفت کیتی سی، آج تک گلیاں صاف کرن دے نے۔ آندے گلی نو صاف کر لو۔ میں کہا 1000 بار بھی گلی صاف کر لئیے، پمیں صرف دے نال دھو لویے، پمیں انہوں بڑے بڑے جناب علی کیمیکل لا کے بھی دھو لویے، وہ گلی پاک نہیں اتنی کہ او تے روزہ رسول بن جائے۔ سنو میری عقیدت محبت مصطفیٰ دی ذات نہ تے روزہ پاک نہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش دیاں گلیاں نپاک نے، کنات دیاں ساریاں گلیاں نپاک نے، اس معیار تے نہیں پہنچدیاں کہ اتھے روزہ رسول بنے۔ جتے پیغمبر دا روزہ بنے ہیں، روزہ بعد اندر بنے ہیں، پہلے رب نے اعلان کروایا ما بین بیتی و منبری روزہ
روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا محبوب علیہ السلام نے میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک دی جگہ اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہوئے روضہ رسول بنے ہیں جنت دے ٹکڑے اندر بنے ہیں. میں کہا جنت تو وکھا دے روضہ میں بنا دینا وا. کہندے تسی نہ بناؤ اسی تے بناواں گے. میں کہا چلو بناؤ تہاڈی محبت عقیدت ہے تساں بنایا جی بنایا. میں کہا 8-9 ربیع الاول تسی روضہ بنایا جی اساں بنایا. میں کہا 9-10-11 نو سجایا ہوئے جی اساں سجایا. میں کہا 12 ربیع الاول نو تسی اس نو گھمایا پھرایا ہوئے ٹرکاں تے ٹرالیاں تے ٹریکٹراں تے گڈیاں تے تسی روضہ رسول دے ماڈل نو گھماندے پھراندے رہے ہو. گلی اندر روضہ رسول بنایا سجایا ہوئے. 12 ربیع الاول نو اس نو گھماندے پھراندے بھی رہے ہو. 13 ربیع الاول نو میں اس گلی چوں گزریا تے روضہ رسول نظر نہیں آیا. کہن لگے اسی توڑ دیتا ہوئے. میں کہ اللہ دے بندے اے تے میرا پیغام ہے اے تے درد دل ہے. ہر تھاں تے روضہ رسول بنائی دا نہیں جے بن جاوے تے پھر انہوں توڑی دا نہیں. تو روضہ رسول نو توڑ کے روضہ رسول دی توہین کی دی ہے. میں پیغام دینا ہر تھاں روضہ رسول بنائی دا نہیں جے بن جائے تے پھر روضہ رسول نو توڑی دا نہیں. کہن لگے چلو میں کہا بنا دے بھی تسی ہو تے توڑ دے بھی تسی ہو تے گستاخ سانو کیوں آندے ہو. کہندے چلو تسی مصطفیٰ دے نلائن پاک دی شبیب بنا کے لگا لو. سنیے آخری پیغام تے غور کرنا میرے درد دل تے غور کرنا. لڑائی مقصود نہیں ہے نفرت مقصود نہیں ہے فرقہ وریت مقصود نہیں ہے درد دل ہے. ایک پیغام ہے ایک گزارش ہے. کہنے لگے مصطفیٰ دا نلائن پاک دا ماڈل بنا لو. میں کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پیغمبر دا نلائن آپ دا نلائن اصلی حقیقی مل جائے میں اس تے اپنی جان بھی قربان کر دیا حق ادا نہیں ہوئے گا. لیکن تو نلائن دی شبیہ بنائی ہے بتلا جس نلائن نو ویکھ کے یہ شبیہ تیار ہوئی ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے. وہ نلائن محمد مصطفیٰ ہے یہ تبرکات پیغمبر دینے. کہنے لگا بادشاہی مسجد پہنے یا فلاں شاہی مسجد پہنے. میں کہا سنو کسی مسجد اندر کسی قلعے اندر کوئی چیز پئی ہوئے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر دے تبرکات نے اس دی سند دا ہونا ضروری ہے. سنیے میرا اور میری جماعت دا کیتا آج جس جناب علی تسی نلائن دا ماڈل بنایا ہے وہ نلائن مصطفیٰ کا ہے. اس کی کوئی دلیل پیش کر دو سارا زمانہ مل جائے. اس کی باسندے سے ہی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کا نلائن ہے. سنو میرا اعلان سنو علمی بات سنو تحقیقی بات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات حق نے اگر مل جائیں میں کہنا پیغمبر دی جسم دے اترا ایک بال مل جائے ساری کائنات کا سونا چاندی تول دیا جائے اس بال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. لیکن پیغمبر دے جتنے تبرکات سن سارے مفقود ہو چکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے رہے وہ ممبر جل گیا اور جناب علی غالباً 754 یا 654 ہجری اندر وہ ممبر اس دنیا تو مفقود ہو گیا. مصطفیٰ جس چارپائی تے آرام فرماندے وہ چارپائی چل دی رہی صحابہ کو تابعین کو آئی. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دے بارے تاریخ یحییٰ بن معین پڑھیے. امام یحییٰ بن معین دا جنازہ اسی چارپائی تے اٹھایا گیا جڑی مصطفیٰ دی چارپائی سی. آپ دا تبرک یہ چارپائی محفوظ رہی ہے لیکن امام یحییٰ بن معین دی وفات تو بعد جنازہ اس چارپائی تے اٹھیا. اس تو بعد چارپائی کہاں گئی کسی دے علم اندر نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ایک صحابی نے فرمایا محبوب اے چادر تساں لئی ہے بڑی خوبصورت ہے مینوں دے دو. محبوب نے فرمایا تو لے لے. کہنے لگا محبوب چادر دی کمی تے نہیں سی میں تے چادر تاں لئی ہے تواڈے جسم نال لگی ہے میں اپنے کفن اندر شامل کراں گا. جدوں صحابی دی موت دا وقت قریب آیا وصیت کی ہے چادر پیغمبر دی ہے اے پیغمبر دے تبرکات اندروں ہے اس نو میرا کفن بنا دینا. وہ چادر کفن بن کے وہ صحابی دے کفن اندر قبر اندر چلی گئی. عبداللہ بن انیس نو مصطفیٰ نے چھڑی اپنی دی ہے. عبداللہ بن انیس نے وفات تو پہلے وصیت کی فرمایا میں فوت ہو جاواں اس چھڑی نو کفن اندر رکھ دینا کیونکہ محبوب فرما گئے سن قیامت دا دن ہوئے گا سارے آن گے خالی ہاتھ آن گے. عبداللہ تو آئے گا تیرے ہاتھ دے اندر چھڑی ہوئے گی میں دوروں دیکھ کے پہچان لگا میرا عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں. وہ چھڑی بھی ساتھ دفن ہو گئی مفقود ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام دے ناخن مبارک آپ دے بال مبارک سید
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس موجود سن. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں وفات دا وقت قریب آیا بیٹیاں نو نصیحت وصیت کی, فرمایا اگر میں فوت ہو جاواں مینوں دفن کرو. اے پیغمبر دے بال مبارک میں بڑے عرصے تو سنبھال کے رکھے نے, آپ دے ناخن مبارک نے جدوں میں فوت ہو جاں میرے چہرے تے میری اکھاں تے میرے ناک تے میرے ہونٹاں تے اور میرے کناں تے اے پیغمبر دے بال اور ناخن رکھ دینا. وہ درخت جس دے نیچے مصطفیٰ نے بیعت رضوان کی ہے, صحابہ دی زندگی اندر صحابہ دے پہچان اس دی ختم ہو گئی سی. صحابہ اکرام فرماندے چند سالوں تو بعد اسی آئے, اسی نہیں پہچان سکے اتنے درخت اندروں کیڑا درخت سی. پیغمبر دے تبرکات تو مفقود ہو گئے, تسی کس دلیل نہ کہندے ہو اے جوتا پیغمبر دا ہے. اللہ دے بندو پیغمبر دے نام تے دکانداری مت کیجئے, پیغمبر دی ذات دا نام لے کے اے جھوٹے تبرکات منسوب مت کیجئے. جویں پیغمبر دے نام تے کوئی آپ بات گھڑ کے تراش کے آپ گل بنا کے نبی دے نام تے منسوب کرے, ایسا شخص شریعت دی روشنی اندر محبوب نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جویں کوئی بات پیغمبر دے نام تے منسوب کرنی ظلم ہے, گناہ ہے, زیادتی ہے. اسی طرح جڑے تبرک مصطفیٰ دے نہیں نے, جڑے آپ دے تبرکات نہیں نے, انہوں نے پیغمبر دی طرف منسوب کرنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. پھر اس تو بڑا ظلم کیا ہوا, نلائن دی شبیہ بنائی گئی اور جوتے دی شبیہ بنائی گئی. کیا جوتا مصطفیٰ دا ہے؟ میں کہا فرض کیا تیری بات ہے مان لی, لیکن اللہ دے بندو تصویرہ موجود نے جناب علی اسی شبیہ نلائن دے اندر پیغمبر دا نام لکھا گیا. اللہ دے بندو کوئی بندہ جتنا مرضی مہنگا جوتا سائی تے بھی تیار کروا لے, آرڈر تے تیار کروا لے, بڑے تو بڑا چودھری زمیندار سردار بھی نہیں کہے گا اے میرا نام ذرا جوتے دے اندر لکھ دینا. اللہ دے بندو پیغمبر دا نام جوتے اندر, اس تو بڑی توہین کیا ہے. اور آگے بڑے ولادت دے نام تے کیک کٹیا گیا, کیک سامنے آیا, ہزاروں پاؤنڈ تے مشتمل کیک ہے, چھریاں ہاتھ اندر پکڑیاں مولویاں نے. کیک دے اوپر کیا لکھیا ہے؟ کہیں کیک دے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لکھا, کہیں یا رسول اللہ لکھا, کہیں اللہ دا نام